ایسا ہوٹل جس میں شراب بھی بیچی جاتی ہو، اس میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد التمش انڈیا سے۔ جس ہوٹل میں شراب بکتی ہے اس میں آپ کا کام اگر جائز کام ہے، یعنی آپ شراب دینے میں معاون اور مددگار نہیں بن رہے، آپ کسی کسٹمر کو شراب نہیں پکڑاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اس میں جاب جائز ہے۔ یعنی آپ کا کام اگر جائز ہے تو پھر ہوٹل میں اگر شراب بھی بک رہی ہو تو اس سے آپ کے کام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کوئی حرام یا ناجائز چیز تو نہیں، جو لوگ بھی کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو تو نہیں سرو کر رہے، یہ تعاون تو نہیں کر رہے، یعنی خود بھی شراب نہیں دے سکتے آپ، کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ جاؤ اس کو جا کے شراب دے دو۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے جاب اس میں جائز ہے، آپ سے مراد جو بھی جاب کر رہا ہو۔ غیر مسلم کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی غیر مسلم کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ نیز کیا غیر مسلم کے لیے کسی دنیاوی چیز مثلا صحت، مال وغیرہ کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شاداب صاحب گجرات سے۔ دیکھیے، غیر مسلم کے لیے دنیا میں تو دعائیں جائز ہیں، زندگی میں اس کی مال کی دعا بھی، صحت کی دعا بھی، ہدایت کی دعا تو ویسے ہی کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن موت کے بعد غیر مسلم کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تعزیت کر سکتے ہیں آپ لواحقین سے، یعنی کوئی غیر مسلم دنیا سے چلا گیا تو اس کے رشتہ داروں کو تسلی کے جملے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں غم ہوا اس کے دنیا سے جانے کا، لیکن یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ کی میت کی مغفرت کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، یا اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو موت کے بعد غیر مسلم کے لیے کسی بھی قسم کی دعا جائز نہیں ہے، کیونکہ موت نے اس بات پر ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی بغاوت میں دنیا سے گیا ہے۔ زندگی میں تو اس کا چانس ہوتا ہے شاید توبہ کر لے، تو توبہ کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور آپ سے زیادہ اپنے والدین کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی تھی کہ اپنے باپ کے لیے بھی آپ ان کے مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے۔ تو جب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا مانگیں، تو آپ کے لیے کسی اور غیر مسلم جو آپ کے والدین بھی نہیں ہوں ان کے لیے موت کے بعد دعا مانگنا کیسے جائز ہو گیا؟ تو اسلام نے اس بارے میں دو ٹوک بات ہمیں بتائی ہے کہ اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں زندگی میں کر سکتے ہیں، اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ عورت کا ماں کی قبر پر جانا، کیا عورت قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حرام نہیں ہے، اگر مکمل سخت پردے کی پابندی میں زندگی میں ایک آدھ دفعہ چلی جائے اور وہاں جا کے کوئی بے پردگی بھی نہ ہو اور رونا دھونا بھی نہ ہو اور قبرستان کے آداب کا بھی خیال ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک دو کے جانے سے عورتوں میں یہ رواج ہی چل نکلے کہ سبھی جا رہی ہیں قبرستان، تو ان تمام چیزوں کا اگر ایسا خطرہ نہ ہو تو پھر ایک آدھ دفعہ کوئی خاتون اگر قبر پہ چلی جائیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب اس طرح ایک آدھ جائیں گی تو پھر ظاہر ہے پھر خواتین تو پھر جانا شروع کر دیں گی، تو اس کو اس شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔